सुन्नतों की बहारें अता या हबीब खुदा कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए सुन्नतों पर चला कीजिए। भाइयों गर सुकून चाहिए सुन्नतों पर चला कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। FGN चैनल के प्यारे और मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक बार फिर हाजिर हो चुके हैं लेकर सिलसिला सुन्नत और हिकमत। अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नत में हिकमत है और बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इस सिलसिले के अंदर हम बात करते हैं नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नतों पर। इंशाअल्लाह इसमें बहुत कुछ हम जानेंगे आज के एपिसोड में। आज के एपिसोड का जो टॉपिक है वो टॉपिक है खुशबू लगाने की सुन्नतें और आदाब। उसकी हिकमतों पर भी तबसरा करेंगे। खुशबू लगाने के क्या फ़वाइद हैं इस पर भी आज हम बात करेंगे। आइए दुरूद पाक की फजीलत से आगाज़ करते हैं सिलसिले का। अल्लाह जल्ला व अला के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है जो पाकीज़गी को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है और पाक रहने का हुक्म भी देता है। नमाज की पहली शर्त तहारत है, यानी पाकीज़गी है। इस्लाम में मिसवाक है जो मुंह की पाकीज़गी है, सुरमा है जो आँखों की सफाई है, वज़ू और गुस्ल है जो जिस्म की सफाई है, नाखून तराशना है जो हाथों की सफाई है, गैर ज़रूरी बालों का काटना है जो कि पाकीज़गी है। और भी इसके अलावा कई सारे मामलात पे आप गौर करेंगे तो मालूम होगा कि इस्लाम ने इसका हुक्म दिया है। इसके पीछे की वजह सफाई सुथराई ही है। सफाई की इस मज़हब में बहुत अहमियत है। न सिर्फ जिस्मानी सफाई बल्कि दिल की सफाई भी रखनी है। दिल को बातनी अमराज की गंदगी से पाक करना, हसद की आग, बुग़्ज़ के कीचड़, खुद पसंदी के जहर, तकब्बुर की नजासत वगैरह से अपने सीने को पाक रखने का हुक्म भी हमें दिया गया है। खैर, हम बात कर रहे हैं सफाई के हवाले से, और सफाई की इंतहा है खुशबू। खुशबू जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पसंद फरमाया है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर वक्त मुअत्तर रहा करते थे। सुभान अल्लाह। हालांकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को किसी इत्र की हाजत नहीं, क्योंकि कुदरतन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसीना ही अल्लाह तबारक व ताला ने खुशबूदार रखा है। लेकिन फिर भी आप खुशबू इस्तेमाल फरमाया करते थे कि उम्मत को तरगीब मिले। नाज़रीन इकराम, खुशबू बहुत अच्छी चीज़ है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सुन्नत है। खुशबू इंसान के किरदार को बग़ैर अल्फाज के बयां कर देती है। खुशबू से सामने वाले की शख्सियत का अंदाज़ा हो जाता है। खुशबू दिल को फ़रहत, दिमाग को ताजगी, ख़यालात को रवानी और जज्बात को जवानी, माहौल को खुशगवार बना देती है। खुशबू अक्ल भी बढ़ाती है। जी हाँ नाज़रीन, आपने सही सुना कि खुशबू अक्ल को भी बढ़ाती है। खुशबू न सिर्फ आपको ताज़ा दम करती है बल्कि आपके आस पास में सबको ताज़ा दम बना देती है। सुभान अल्लाह। खुशबू के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमें अच्छी अच्छी नीयतों के साथ इसे इस्तेमाल करना चाहिए। आइए इसके हवाले से मज़ीद जानते हैं। नाज़रीन इकराम, खुशबू लगाते वक्त हमें ये नियत करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व ताला की रज़ा पाने और सुन्नत पर अमल करने की नीयत से खुशबू लगा रहा हूँ। खुशबू लगाते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुरूद शरीफ और लगाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और इस नेमत पर शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर ये भी नियत हो कि इस खुशबू से मुसलमानों के दिल में फ़रहत दाखिल करूँगा,
اپنے جسم اور کپڑوں سے بدبو کو دور کروں گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خوشبو لگانے سے عقل بڑھتی ہے، تو یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ خوشبو سے اپنی عقل میں اضافہ کروں گا، اور کوئی بھی اچھا کام ہو، کوئی بھی اچھا کام جیسے کسی محفل میلاد میں جانا، کسی اجتماع میں شرکت، یا والدین، استاد یا پیر صاحب سے ملاقات، یا کوئی مبارک دن، خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اس کے بڑے فوائد بھی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمدہ بہترین قسم کی خوشبو کو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ شمائل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے کہ ہمارے مدینے والے آقا، مہکنے مہکانے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمدہ اور بہترین قسم کی خوشبو پسند تھی۔ بدبو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناپسند فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ عمدہ خوشبو استعمال کرتے اور اسی کی لوگوں کو بھی تلقین فرماتے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے معطر حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک خاص قسم کی خوشبو تھی جسے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استعمال فرماتے تھے۔ سبحان اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مشک سر اقدس کے بالوں اور داڑھی مبارک میں لگایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں کہ میں اپنے سرتاج ماہ نبوت کے تاج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہایت عمدہ سے عمدہ خوشبو لگاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ اس کی چمک حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سر مبارک اور داڑھی شریف میں پاتی۔ سبحان اللہ۔ معلوم ہوا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سر اور داڑھی کے بالوں میں بھی خوشبو لگایا کرتے تھے، اس لیے یہ سنت ہے۔ مگر یہ خیال رکھیں کہ سر اور داڑھی میں صرف دیسی خوشبو کا استعمال کریں۔ بدقسمتی سے آج کل دیسی جو خوشبو ہے وہ ملنا بہت دشوار ہے، اس لیے آپ کے پاس اگر دیسی خوشبو ہے تو آپ اس کو استعمال کریں، اور کیمیکل والی خوشبو کو تیل سمجھ کر یا تیل کے ساتھ مکس کر داڑھی میں اور بالوں میں نہ لگائیں۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ عطر کو تیل میں ملا کر داڑھی اور بال میں لگاتے ہیں، اگر اس میں کیمیکل ہوگا تو آپ کے بالوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آج کل ایئر فریشنر کا استعمال عام ہوتا جا رہا ہے، ان کا چھڑکاؤ خالص طور پر ان کمروں میں کیا جاتا ہے جو بند رہتے ہیں۔ اس سے وقتی طور پر تو کمرے میں خوشبو ہو جاتی ہے، مگر اس کی جو کیمیائی مادے ہیں وہ فضا میں پھیل جاتے ہیں، جو سانس کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہو کر صحت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ناظرین اکرام، ایک طبی تحقیق کے مطابق ایئر فریشنر کے استعمال سے چمڑی کا کینسر ہونے کا خدشہ ہے۔ چند لمحوں کی خوشبو کے حصول کی خاطر اتنا بڑا خطرہ مول لے لینا یہ عقل مندی نہیں ہے، لہٰذا ایئر فریشنر کے استعمال سے اجتناب کرنا چاہیے۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبیوں کے سردار ہمارے معطر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جب خوشبو تحفتاً پیش کی جاتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رد نہ فرماتے۔ شمائل ترمذی میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ 3 چیزیں واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ پہلی چیز تکیہ، دوسری خوشبو اور تیل، اور تیسری دودھ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مکی مدنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مردانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کی خوشبو تو ظاہر ہو مگر رنگ ظاہر نہ ہو، اور زنانہ خوشبو وہ ہے کہ اس کا رنگ تو ظاہر ہو مگر خوشبو ظاہر نہ ہو۔ ناظرین اکرام، مردوں کو اپنے لباس پر ایسی خوشبو استعمال کرنی چاہیے جس کی خوشبو پھیلے مگر رنگ کے دھبے وغیرہ نظر نہ آئے، جیسا کہ گلاب، کیوڑا، سندل اور اسی قسم کے بے رنگ عطریات۔ عورتوں کے لیے مہک کی ممانعت اس صورت میں ہوگی جبکہ وہ خوشبو اجنبی مردوں تک پہنچے۔ اگر وہ گھر میں عطر لگائے جس کی خوشبو یا اولاد ماں باپ تک ہی
محدود رہے وہاں تک ہی پہنچے تو حرج نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اسلامی بہنوں کو ایسی خوشبو نہیں لگانی چاہیے جس کی خوشبو اڑ کر غیر مردوں تک پہنچ جائے، اور بعض وقت ہم نے دیکھا بھی ہے کہ ایسے خوشبو کا استعمال عورتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ جو غیر مردوں تک پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت جب خوشبو لگا کر کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی ہے، یعنی زانیہ ہے۔ اللہ اکبر، یہ حدیث مبارکہ ہے، غور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا نافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کبھی کبھی خالص عود یعنی اگر کی دھنی لیتے، یعنی عود کے ساتھ کسی دوسری چیز کی آمیزش نہیں کرتے، اور کبھی عود کے ساتھ کافور ملا کر دھنی لیتے، اور فرمایا کرتے کہ پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی طرح دھنی لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، دھنی لینا سنت ہے، مبارک ہو، دھنی لینی بھی چاہیے اور اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ تھی خوشبو کے حوالے سے گفتگو جس میں آپ نے سنتیں جانی۔ مزید سنتوں پر بات کرتے ہوئے انشاءاللہ الکریم آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور سنتوں پر عمل کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنتوں کی بہار عطا یا حبیب خدا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا کیجیے، بھائیوں گر سکون چاہیے سنتوں پر چلا